حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ درگاہ شریف ہے یہاں پر لوگ چادر چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبروں پر چادر اور پھول چڑھانے کے تعلق سے آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، ہم قبروں پر جو چادر چڑھاتے ہیں اور غلاف ڈالتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے تاکہ اس قبر میں اور دوسری قبر میں امتیاز ہو جائے۔ بے شک۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، بے شک۔ تو کعبے پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، تاکہ دوسری مسجدوں میں اور مسجد حرام میں امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے۔ اچھا فرق کرنے کے لیے کہ یہ مسجد اور ہے اور مسجد اور ہیں، جی ان کا مقام اور ہے اور ان کا اس مسجد کا مقام اور ہے۔ جی، اس مسجد کے اندر اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، ہم قرآن پاک پر غلاف چڑھاتے ہیں، اس لیے کیونکہ بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں میں قرآن بھی رکھا ہوا ہے، تو دوسری کتابوں میں اور قرآن میں فرق کرنے کے لیے ہم قرآن پاک پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، بے شک۔ تاکہ ان کتابوں میں اور قرآن پاک میں فرق ہو جائے۔ بے شک تو یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی مزارات پر ہم چادر چڑھاتے ہیں، بے شک اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دوسری قبروں میں، عام لوگوں کی قبروں میں اور ایک اللہ کے ولی کی قبر میں فرق معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو قبر ہے یہ کوئی عام قبر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی کی ایک قبر ہے۔ بے شک بے شک۔ رہی بات پھول چڑھانے کی، تو اس کے تعلق سے مجھ کو ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ وسلم، تعالی مر وسلم۔ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین، جی کہ ہمارے نبی دو قبروں سے گزرے۔ میرے آقا نے فرمایا فقال انہما لا یعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا سرکار نے یہ بھی بتایا کہ قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ان میں ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا کیا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن میں پوری حدیث بیان کرنا نہیں چاہ رہا، آپ کو میں اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار نے پھر آخر میں ایک لکڑی کو لیا اور اس کو 2 ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد میں تر و تازہ لکڑی کو لیا اور 2 قبروں پر رکھ دیے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، بے شک اور اس کے صدقے میں اللہ کیا ہے، مرنے والوں سے، ان قبر والوں سے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، یعنی ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ ہلکا کر۔ تو ہم قبروں پر پھول اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ پھول بھی تر و تازہ ہوتے ہیں، بے شک تو جب وہ قبر پر ہم پھول ڈالیں گے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، پھول ہو یا گھاس ہو یا کچھ بھی ہو تو ہم ڈالیں گے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، تو اللہ اس کے صدقے میں مرنے والے سے، قبر والے سے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے گا، اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، اس لیے ہم کیا ہے، پھول کو ڈالا کرتے ہیں۔ بے شک۔